السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے گھر کی زیارت یعنی حج جیسی عظیم عبادت کا موقع عطا فرمایا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کے فضائل اور اس کے مکمل طریقہ کار کو تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ جو خوش نصیب اس سفر پر جا رہے ہیں وہ اپنی عبادت کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ حصہ اول، حج کے فضائل۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حج محض ایک سفر نہیں بلکہ اللہ سے محبت کا والہانہ اظہار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ سورہ عمران حج مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حج مبرور، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے وہ سفر کتنا عظیم ہوگا جس کا اختتام سیدھا جنت پر ہوتا ہو۔ حصہ دوم، حج کی تیاری اور اقسام۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج تمتع، پہلے عمرہ ادا کرنا، پھر احرام کھول دینا، اور 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا۔ زیادہ تر حجاج یہی ادا کرتے ہیں۔ حج قرن، حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنا اور عمرہ کے بعد احرام نہ کھولنا۔ حج افراد، صرف حج کی نیت کرنا۔ حصہ سوم، حج کا مرحلہ وار طریقہ۔ 5 عام حج۔ حج کے ارکان 8 ذو الحجہ سے شروع ہو کر 12-13 ذو الحجہ تک جاری رہتے ہیں۔ ایک پہلا دن 8 ذو الحجہ منا کی روانگی۔ حجاج اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے منا روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر ادا کرنا سنت ہے۔ یہ دن ذکر و اذکار اور دعا کا ہے۔ دوسرا دن 9 ذو الحجہ وقوف عرفات۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ نبی نے فرمایا، الحج عرفہ یعنی حج عرفات ہی ہے۔ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک یہاں قیام کرنا، توبہ استغفار کرنا اور رو کر اللہ سے مانگنا حج کی روح ہے۔ غروب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ 3 مزدلفہ کی رات۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کی جاتی ہیں۔ یہ رات کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے اور یہاں سے رمید شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ تیسرا دن 10 ذو الحجہ قربانی اور رمید۔ یہ مصروف ترین دن ہے۔ حجاج مزدلفہ سے واپس منا آتے ہیں اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ مرد سر منواتے ہیں اور خواتین انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹتی ہے۔ اب احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکہ جا کر طواف زیارت ادا کیا جاتا ہے جو کہ فرض ہے۔ چوتھا اور 5واں دن 11 اور 12 ذو الحجہ۔ ان ایام میں منا میں قیام کرنا سنت ہے اور روزانہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 12 ذو الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج مکہ واپس آ سکتے ہیں۔ حصہ چہارم، حج کی قبولیت کے آداب۔ حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق پر قابو رکھے، سفر کی مشکلات پر صبر کرے، دوسروں کی مدد کرے اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے۔ یاد رکھے، حج کے بعد کی زندگی پہلے سے بہتر ہونی چاہیے، یہی حج کے مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ حصہ پنجم، اختتامیہ اور دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور جن کا حج مکمل ہو چکا ہے ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ چینل کی درخواست۔ امید ہے کہ یہ تفصیلی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی مستند اور دلکش اسلامی ویڈیوز، قرآنی آیات کے ترجمے اور احادیث مبارکہ کے لیے ہمارے چینل اللہ آپ کا حامی و ناصر کے ساتھ جڑے رہیں۔